آج ہم بات کر رہے ہیں کولوریکٹل کینسر پہ۔ تو کولوریکٹل کینسر جو ہے پخانے کے راستے اور بڑی آنت کے سرطان کو کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں اس کی آگاہی بڑی کم ہے۔ پہلے پبلک اور ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کا کانسیپٹ یا امپریشن یہ تھا کہ یہ مغربی ممالک کا پرابلم ہے، ویسٹرنائزڈ سوسائٹیز ڈیزیز، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کولوریکٹل کینسر جو ہے دنیا کا تیسرا بڑی ریزن ہے کینسر سے اموات کی۔ دنیا بھر میں 5 لاکھ لوگ سالانہ یہ کولوریکٹل کینسر سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے اور پھر اس کے عوامل کیا ہیں۔ یہ عام طور پہ ایج گروپ 50 اینڈ ابو، 50 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان میں یہ کینسر زیادہ پایا جاتا ہے، اور خواتین میں کم ہے، مردوں میں یہ زیادہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موٹاپا، اوبیسٹی، لیک آف ایکسرسائز، ریڈ میٹ جیسے بیف اور مٹن کا زیادہ استعمال، اسموکنگ، سگریٹ پینا، یہ عام عوامل ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں اسے ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹری، فیملی ہسٹری ہوتی ہے، کچھ جینز میں پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے، یہ جب یہ کینسر پیدا ہوتا ہے یا ڈیولپ ہوتا ہے اور جب تک یہ اس کی علامات آتی ہیں تو اس میں عام طور پہ 3 سے 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس میں خاص کوئی علامات نہیں ہوتی۔ جب علامات ہوتی ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، کچھ میں قبض، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، یا جنرلائزڈ ویکنیس۔ تو آج کل دنیا بھر میں اس کی تشخیص پہ زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ کینسر ہے جو کہ شروع کی سٹیج میں اگر آپ اس کو پک کر لیں، اس کو تشخیص کر لیں، تو یہ مکمل 100%، جسے ہم پالک یا چھوٹے سائز کا کینسر کہتے ہیں، وہ کولوناسکوپی کے ذریعے ہم دیکھ کے اس کو نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ مریض کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بیماری ہے جو شروع میں اگر پکڑی جائے، علاج ہو جائے، تشخیص ہو جائے، تو آپ جو ایڈوانس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جب یہ ایڈوانس ہو جائے تو پھر مریض کی زندگی 2 سے 3 سال سے زیادہ نہیں رہتی۔ تو میں سمری یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر شخص جس کی عمر 50 سال یا جس میں خاندانی ہسٹری ہے بڑی آنت کے سرطان کی، ان کو ایج 40 سال کی عمر میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم کولوناسکوپی کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ٹی وی کیمرے کے ذریعے بڑی آنت کا معائنہ ہے۔ آج کل اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑی سی بے ہوشی کی دوائی دی جاتی ہے۔ تو اس سے جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تشخیص بھی کر لیتے ہیں، علاج بھی کر دیتے ہیں، اور پھر لانگ ٹرم جو کمپلیکیشنز یا پرابلمز ہیں اس سے بچ جاتے ہیں۔ تھینک یو۔